अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। 31 दिसंबर 2023 को यानी आज से पूरे 2 साल पहले एक आदमी अपनी साली यानी अपनी बीवी की बहन के घर जाता है और साथ में एक ब्लू कलर का प्लास्टिक का ड्रम भी लेकर जाता है। जाकर कहता है इस ड्रम में बड़ा जरूरी एक केमिकल है। आपको पता है कि मेरा घर बहुत छोटा है, छत मेरे पास है नहीं और नीचे अगर मैं रख भी लूं तो आपको पता है बच्चे छोटे हैं, ऐसे ही कोई नुकसान ना हो जाए, खेलना कूदना ना शुरू कर दें, इससे कोई शरारत ना कर बैठे, तो मेहरबानी करो मैं आपकी छत पर इस ड्रम को रख देता हूँ, महफूज रहेगा। 2 दिन की बात है सारी, फिर आऊंगा, आके ले जाऊंगा, नुकसान भी नहीं होगा और केमिकल भी संभाला जाएगा। कहती जी। वो फिर उठता है, इस ड्रम को लेता है और लेकर ले जाकर छत पर रख के आ जाता है। एक दिन भी गुजरा और दूसरा दिन भी गुजरा, लेकिन ये ड्रम लेने के लिए नहीं आया। अब साली ने ये सोचा कि चलो कहीं मसरूफ होगा। कॉल करती है बहनोई को और फोन करके बात करने की कोशिश करती है कि आगे से रिस्पॉन्स ये आता है कि पावर ऑफ यानी मोबाइल बंद है। नेक्स्ट कॉल अपनी बहन को करती है, उसका भी मोबाइल बंद होता है। फिर दोबारा से करती है, फिर से नंबर बंद होता है और वक्ती तौर पर ये सोचकर इग्नोर कर देती है कि मसरूफ होंगे या चार्ज नहीं होगा तो चलो खुद ही मुझे कॉल कर लेंगे। फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे आ जाता है यानी तीसरा दिन 3 जनवरी, फिर से कॉल करती है और अब की मर्तबा फिर से नंबर होता है बंद। फिर क्या करती है, फिर सीढ़ियां चढ़ती है, छत पे चले जाती है, जाके ड्रम के करीब जाकर देखती है और फिर आसमान को देखती है तो बादल बने हुए हैं। सोचती है बारिश पड़ गई, इस ड्रम के अंदर बारिश का पानी चला गया तो सारा केमिकल भाई का जाया हो जाएगा, तो मैं ऐसा करती हूँ इसको उठा के अंदर रख लेती हूँ। ड्रम के करीब होती है, ढक्कन खोल के देखती है, जनाब पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अंदर कोई केमिकल नहीं था, बल्कि अंदर इसकी बहन की गली सड़ी लाश पड़ी थी। पहले तो एकदम से घबरा कर इसकी आवाज ही बंद हो जाती है, आवाज निकलती नहीं है। किसी केमिकल को 3 दिन से नहीं संभाल रही थी, बल्कि बहन की को 3 दिन से ये संभाले बैठी थी। ये वाकया 2 साल पुराना है और अब जाके मैं इसको क्यों रिपोर्ट कर रही हूँ, उसकी वजह बताती हूँ आपको। 2 साल पुराना ये वाकया है, लेकिन मुलजिम यानी कि शौहर 2 साल के बाद पकड़ा गया है। तफ्तीश इससे मुकम्मल की गई है और इस तफ्तीश के दौरान जो कुछ पूछा गया उसके जवाब में बड़ा कुछ इसने बताया। ये बीवी का कब किया, क्यों किया, किस जगह ले जाकर किया, वजह क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कर दिया, ड्रम में डाल दिया, तो साली के घर ड्रम क्यों छोड़ के आया, कहीं और भी फेंका जा सकता है, तो साली के घर क्यों। इसके पीछे बड़ी लॉजिक इसने बनाई है, मैं वो आपको बताऊंगी। ये वाकया जो पेश आया है, ये पेश आया है पिशावर में, और पिशावर का इलाका है घड़ी खान बाबा, जहां पर ये वकुआ पेश आया। आसिफ खान नाम है शौहर का और इसकी उम्र है 32 साल। बीवी का नाम है मारिया खान। मारिया की उम्र सुनिए सिर्फ 25 साल। 3 इनके बच्चे हैं। मारिया के वालिद का हो गया इंतकाल के बाद नॉर्मली विरासती जो जायदाद होती है फिर उसकी बारी आ जाती है, हिस्से विस्से की। तो जब वालिद साहब फौत हो गए तो मारिया के जो भाई हैं यानी वालिद का बेटा, विरासती जायदाद उसके पास आ गई। अब मारिया के भाई का नाम है महमूद खान। मारिया के हालात कोई माली तौर पर इतने अच्छे नहीं थे। मारिया अपने भाई के पास गई और जाके कहा कि आपको पता है कि मेरा शौहर प्रॉपर तरीके से सेटल ही नहीं है, कभी छोटी मोटी नौकरी कर ली और कभी छूट गई, समझ से बाहर है, करूं तो करूं क्या, बड़ी परेशान रहती हूँ। भाई मेरा जो हिस्सा बनता है ना, आप वो मुझे दे दें। मैं ये सोच रही हूँ कि उन पैसों से कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लें हम दोनों, तो हमारे हालात बदल जाएंगे। अब तो बच्चों का साथ है तो खर्चे बहुत ज्यादा हैं, शायद हमारा सिस्टम चल पड़े। एक उम्मीद है, अल्लाह से दुआ भी की है। तो भाई कहता है बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है, मैं हिसाब किताब कर लेता हूँ, जितना तुम्हारा हिस्सा बनता है मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम मेरी बहन हो, मैं बिल्कुल दूंगा तुम्हें। और फिर क्या हुआ, फिर इसने बाकायदा तौर पर हिसाब करके अपनी बहन को उसका जो बनता था वो दिया और फौरन दिया। अब जनाब शौहर ने एक दिन मारिया से कहा, मारिया आपको पता है कि मेरा जो भाई है सऊदी अरब वाला वो सेटल है, तो मैं तो ये सोच रहा था कि बजाय इसके कि यहाँ पर कारोबार में पैसे इन्वेस्ट किए जाएं, अपने भाई को कहता हूँ कि मेरा भी कामा नौकरी चीजें सारी मैनेज कर दे और उसी के लिए हम पैसे दे देते हैं। वहां पर जाकर ये कि नौकरी तो मिल जाएगी और अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। यहाँ पे तो उम्मीद ही कोई नहीं है, दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे हैं, कारोबार में भी नुकसान है, नौकरी मिलती नहीं है, तो तुम क्या कहती हो, ये ठीक रहेगा। मारिया कहती है बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। और फिर आसिफ खान अपने भाई को पैसे भिजवाता है सऊदी अरब में, जिसका नाम आतिफ है,
اور اس سے کہتا ہے کہ یار جلد سے جلد میری نوکری کام آؤ، یہ چیزیں ارینج کر دو. اب وہ یہ تمام چیزیں ارینج کرتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہاں کے لوگ جو لیبر کیٹیگری میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں باہر جا کے ہم نے کروڑ پتی ہو جانا ہے. ایسا نہیں ہے. وہاں کی زندگی یہاں کی زندگی سے مشکل ہے. یہاں بیوی نے کپڑے شپڑے دھو کے کھانا بنا کے سامنے رکھنا ہے. وہاں پہ آپ نے سب کچھ خود کرنا ہے, نوکری بھی کرنی ہے اور نخرا نہیں دکھانا کسی کو. اب وہاں پر نوکری بھی کرنی ہے, کام بھی کرنا ہے, تو لائف ہو گئی تھوڑی سی ٹف بنسبتاً پاکستان کے. خیر چلا گیا. اب اسے بہت مشکل لگتا تھا, سارا دن نوکری بھی کروں پھر شام کو آ کے اپنے کام بھی کروں, تو میں تو بڑا تنگ ہو گیا ہوں اور یہ اتنی تنگی برداشت کر نہ سکا. یہ کیا کہتا ہے سنیے, اپنی بیوی کو کہتا ہے میں تمہارے بغیر رہ نہیں پا رہا, میں بچوں کے بغیر بھی رہ نہیں پا رہا, میں واپس آنا چاہ رہا ہوں, میرا دل بالکل نہیں لگتا یہاں. ابھی سے گئے ہوئے صرف 4 ماہ ہوئے تھے. تو بیوی کہتی ہے کہ اتنے پیسے لگا کر آپ گئے ہیں اور یہ آخری دفعہ کے پیسے تھے اور تو کہیں سے آنے کی امید بھی نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دل نہیں لگ رہا. ابھی جو پیسے لگا کر گئی ہیں ان پیسوں کو تو کم از کم پورا کر لیں, اور 4 مہینے تو صرف ہوئے اور آپ اتنی جلدی ہار بھی گئے. یہ بیوی نے کہا, یعنی بیوی اس بات پر رضامند نہیں تھی کہ یہ فوراً سے واپس آئے. اس پر اس نے فون بند کر دیا, لیکن یہ بات وہ زیادہ دیر تک بیوی کی مان نہ سکا, اور کچھ عرصے کے بعد, اب کچھ عرصے سے مراد کیا ہے, پورا 1 سال. 1 سال جیسے ہی کمپلیٹ ہوا یہ واپس آ گیا. جب یہ واپس آیا تو ظاہر بیوی نے جھگڑا کیا کہ حالات پہلے ٹائٹ ہیں, حصہ جو آیا وہ اس کو دے دیا, ابھی یہ وہاں سیٹل نہیں ہوا, 4 مہینے ہوئے تھے تو شروع ہو گیا تھا آنا آنا کرنا, اور سال کے بعد یہ واپس آ گیا ہے. پریشان رہتی ہے کہ پیسہ بھی لگ گیا, وہاں بھی سیٹ نہیں, یہاں بھی سیٹ نہیں, بچے اس کو نظر آتے تھے کہ خرچہ بہت زیادہ ہے. یہ سب کچھ اکٹھا ہو کر اس کو غصہ آتا تھا, وہ جھگڑتی تھی, وقوعے پر آنے لگی ہوں. 31 دسمبر کو اس کی جو سالی ہے مارخ اس کے گھر جاتا ہے. ایک پلاسٹک کا بلو کلر کا ڈرم ہے ساتھ لے کر کے, اس میں کیمیکل ہے. یہ سب کچھ میں آپ کو آغاز میں بتا چکی. اب جو اس کی سالی کا گھر ہے نا, وہ ہے جناب ہریانہ روڈ نزد لوہار سٹاپ, وہاں پر یہ گیا تھا ڈرم لے کر. اب جب سالی نے 2 دن انتظار کیا, کال کی, نمبر بند, چھت پر گئی, بادل آئے, ڈرم دیکھا, ڈرم کو کھولا تو اندر تو کیمیکل تھا ہی نہیں, اندر تھی بہن کی لاش. فوراً اس نے 15 پر کال کی. تھانہ کا نام ہے خزانہ. تھانہ خزانہ کی نفری موقع پر آئی, وقوعہ دیکھا, تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل بھجوایا اور ساری کی ساری معلومات اس سے لی. اب جو معلومات اس نے دی اس میں ظاہر ہے اس کا جو بہنوئی ہے وہی تھا, اسی کی کرتوت تھی, وہی سارے معاملات یہاں پر ڈرم کو چھوڑ کر گیا. تو پولیس نے کہا کہ آصف کا گھر کہاں ہے, تو اس نے بتایا کہ گھڑی خان بابا میں. پولیس آصف کے گھر پر ایک ریڈ کرتی ہے تو گھر پر کوئی بھی نہیں ہوتا, نہ تینوں بچے, بیوی تو مار چکا تھا اور خود بھی نہیں تھا. پھر پولیس فیکٹری پر جاتی ہے جہاں پر یہ چھوٹی موٹی نوکری کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ یہاں تو 3-4 دن سے آیا ہی نہیں. پھر یہاں پر جناب تھانے کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر ایک 302 کا پرچہ درج کیا گیا, جس کے مدعی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بنے محمود خان, جو کہ ماریہ کے بھائی ہیں. یہ پرچہ نامزد پرچہ تھا جس میں ملزم کا نام تھا آصف یعنی کہ شوہر. اتنے میں جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ آ گئی, اور پوسٹ مارٹم رپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ماریہ کو ماری گئی ہیں, اور یہ 3 دن پہلے اس کو ماری گئی تھی. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ظاہری حالات سے کہ ان میں کوئی انبن ہو گئی ہوگی, پیسوں کا کوئی معاملہ ہو گیا ہوگا, اس لیے اس نے بیوی کو کر دیا, جبکہ صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ سعودی عرب والا جو اس کا بھائی ہے وہ بار بار رابطے کرتا ہے مدعی فیملی سے, ماریہ کی فیملی سے, اور ہر مرتبہ یہی بات کرتا ہے کہ کیا تم لوگ میرے بھائی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, جو لین دین کرنا ہے لین دین کرو, بات کو ختم کرو, میں بھیج دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس فیملی نے کہا کہ بھائی اپنے پیسے رکھو اپنے پاس, صاف انکار ہے, خبردار جو دوبارہ ہم سے پیسوں کی بات کی. یہ جواب بڑا تگڑا قسم کا ماریہ کے بھائی نے دیا, اور بنتا بھی تھا. اب ماریہ کا جو بھائی ہے وہ اپنی بہن کے انصاف کے لیے ہارا نہیں کہ چلو جی مہینہ 2-3 ہو گئے, کچھ ہو نہیں رہا تو چلو میں تھک کے بیٹھ جاؤں. 2 سال تک یہ تھانے جاتا رہا, بیک اپ کرتا رہا. اس دوران بہت سے ایس ایچ اوز بدلے, نفری بدلی, لیکن یہ نہیں تھکا. دسمبر 2025 میں ملزم کو پولیس نے آخرکار ایک نامعلوم جگہ سے گرفتار کر لیا. بچے بھی تھے. تفتیش میں اس نے یہ بتایا کہ جب میں سعودی عرب گیا تھا نا, تو اس دوران پیچھے سے ماریہ کے ایک غیر مرد کے ساتھ ناجائز مراسم قائم ہو گئے تھے. مجھے پتا نہیں چلا, جب میں آیا تو مجھے آس پاس والوں سے ادھر ادھر سے اس بارے میں پتا چلا. میں نے اس کو سمجھایا, منع کیا بہت زیادہ,
وقتی طور پہ کہتی تھی ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ باز نہیں آئی۔ مجھے اس بات کا شدید غصہ تھا۔ 31 دسمبر 2023 کو میں اسی طرح سے انہی سوچوں میں شدید غصے میں تھا تو میں نے جناب اس کو فائر کر دیا۔ پولیس سے پوچھا پسٹل کہاں سے لی؟ رنگ باز کی رنگ بازی سنیے۔ کہتا ہے میری بیوی نے یہ پسٹل اپنے عاشق سے منگوائی تھی مجھے کروانے کے لیے۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ اس سے میں ہو جاؤں، میں کیوں نہ اسی کو مار دوں، تو میں نے اسی پسٹل سے اس کو مارا ہے۔ اس کو اگر میں نہ مارتا تو یہ مجھے مار دیتی۔ یہ تھی ایک نئی حقیقت، نئی رنگ بازی جو اس نے تفتیش میں پولیس کو بتائی۔ حقیقت نہیں بتا کہ یہ سچ بتایا جھوٹ بولا، لیکن رنگ بازی تو یہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ اس نے ڈرم سالی کے گھر رکھا کیوں؟ پھینکا جا سکتا تھا نہر میں ادھر ادھر، جیسے کہ عمومی طور پر ملزمان کرتے ہیں۔ اس نے ڈرم وہاں پر اس لیے رکھا کیونکہ ابھی یہ تازہ تازہ تو کر کے لایا تھا، تو سالی کے گھر رکھتا ہوں، جب یہاں سے ملے گی تو پھر پڑ جائے گا یہ سالی کے اوپر، اور اتنے میں تو تسلی سے بچے لے کے بھاگ چکا ہوں گا۔ یہ وہ مقصد تھا کہ سالی کے گھر پھینکا، بہن بھی ان کی ماری اور ایک بہن کو پھنسانے کی بھرپور پلاننگ بھی کی جو کہ کامیاب نہ ہو سکی۔ میری بات کو یاد رکھیے ہمیشہ، آپ جائز تو کبھی بھی نہیں کرتے کیونکہ کی اجازت اور اختیار ہے ہی نہیں۔ اگر آپ جتنی بھی پلاننگ کر کر یہ سوچیں کہ اب کون سا مجھے کسی نے پکڑ لینا ہے، تو آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ پکڑے آپ پھر بھی جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو تھرڈ ڈے، فورتھ ڈے، پکڑے آپ نے جانا ہے۔ یہ 2 سال کے بعد ملزم اس میں پکڑا گیا، حالانکہ شاید یہ سوچتا ہوگا کہ اب تو اتنا ٹائم گزر گیا، اب کس نے پکڑنا ہے، میں بھی مینٹلی طور پر ریلیکس ہو چکا ہو، لیکن کل کبھی نہیں چھپتا۔